الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ہر قسم کی بڑائی اور خوبی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اور درود و سلام کا نزول ہو اللہ کے تمام نبیوں اور رسولوں پر، بالخصوص محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اسلامی بھائیوں اور عزیز دوستو، اس سے پہلے والے خطبے میں نے رمضان سے متعلق معذوروں کے احکام بیان کیے تھے، یعنی رمضان میں جس کو عذر لاحق ہوتا ہے، چاہے بیماری کا عذر ہو، سفر کا عذر ہو، حیض و نفاس کا عذر ہو، تو معذور لوگوں کے احکام میں نے بیان کیے تھے، اور ساتھ ساتھ میں نے روزے کی نیت اور سحری اور افطاری کے بارے میں مسائل بیان کیے تھے۔ آج میں آپ سے بیان کروں گا کہ کن باتوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور کن سے نہیں ٹوٹتا۔ یہ ہمارے لیے اور رمضان المبارک کے تعلق سے کافی اہم چیزیں ہیں کہ ہمیں اس بات کا علم ہو کہ کس سے روزہ ٹوٹتا ہے اور کس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، اور روزے کی حالت میں بعض طبی مسائل جو روزہ ٹوٹنے اور نہ ٹوٹنے سے متعلق ہیں ان کا بھی میں ذکر کروں گا۔ سب سے پہلے آپ کے سامنے میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ روزہ کن باتوں سے ٹوٹ جاتا ہے، یعنی اگر ہم روزے سے ہیں تو وہ کون سا کام ہے، وہ کون سا عمل ہے جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، روزہ باطل ہو جاتا ہے اور فاسد ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے روزے کی تعریف ذہن میں بسا رکھی ہوگی، روزہ کسے کہتے ہیں اس کو ذہن میں رکھیں، اور پھر آج کا جو خطبہ ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ روزہ نام ہے اللہ کی رضا کے لیے کھانے اور پینے اور ہم بستری سے غروب صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک رک جانا، یہ روزہ ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ روزے کی حالت میں اور کھانا اور پینا منع ہے، ہم بستری کرنا منع ہے اور کھانا اور پینا منع ہے۔ بھوکے پیاسے اللہ کی رضا کے لیے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک رکے رہنا، یہ روزہ ہے۔ اب آپ کے سامنے روزہ ٹوٹنے والی باتیں ذکر کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے نمبر پر وہ بات جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، فاسد ہو جاتا ہے، اگر کوئی شخص روزہ رکھتے ہوئے بلا عذر قصدن دن میں کھا لیتا ہے یا پی لیتا ہے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ بلا عذر کے، عذر کوئی بھی نہیں، کوئی مجبوری نہیں ہے، پھر بھی وہ دن میں جان بوجھ کر کھانا کھا لے، پانی پی لے تو اس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص انجانے میں کچھ کھا لے، جیسے روم میں آیا یا کہیں پر گیا، بوتل دیکھا، پیاس لگی تھی، انجانے میں پانی پی لیا، کچھ کھا لیا، تو انجانے میں کھا لینے سے، پی لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ لیکن جان بوجھ کر اور وہ بھی بغیر مجبوری کے آدمی کچھ کھا لیتا ہے یا پی لیتا ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ایک حدیث جو صحیح بخاری میں ہے 6669 نمبر کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من اکل ناسیا وهو صائم فلیتم صومہ فانما اطعمہ اللہ وسقاہ، کہ جو شخص بھول کر روزے کی حالت میں کچھ کھا لیتا ہے، روزہ تھا اور بھول کر کچھ کھا لیتا ہے، فلیتم صومہ، تو وہ اپنے روزے کو پورا کرے گا، روزہ نہیں توڑے گا، روزے کو جاری رکھے گا، اس کا روزہ صحیح ہے۔ فإنما أطعمه الله وسقاه، کیونکہ اللہ نے اسے کھلایا اور پلایا۔ بھول کر کھا لینا یہ اللہ کی طرف سے، اللہ نے کھلایا اور پلایا ہے، تو بھول کر کھا لیں یا پی لیں تو روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ لیکن جان بوجھ کر روزے کی حالت میں بغیر کسی مجبوری کے کوئی انسان کچھ کھا لیتا ہے یا پی لیتا ہے، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ پہلا مسئلہ۔ ساتھ ساتھ یہاں یہ بات بھی جانکاری میں رکھیں کہ کوئی مسلمان ہے، اس کے اوپر روزہ فرض ہے،
اور روزہ رکھ بھی لیا ہے اور پھر دل میں آیا تو چلو توڑ بھی دیا، کھا بھی لیا، روزے کو اہمیت نہیں دے رہا ہے، تو ایسے مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے کہ روزے کی حالت میں جان بوجھ کر کھا لینا بغیر کسی مجبوری کے، کھا پی لینا، روزے کی اہمیت نہیں دینا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ ایسے عمل سے انسان فاسق ہو جاتا ہے۔ ایسے آدمی کو توبہ کرنا چاہیے اور اس روزے کی قضا کرنی چاہیے جس روزے کی حالت میں اس نے عمدن کھا لیا ہے بغیر مجبوری کے۔ روزہ چھوڑنا کوئی معمولی چیز نہیں، بڑے گناہوں میں سے انسان فاسق ہو جاتا ہے۔ اور اگر کسی نے روزے کا انکار ہی کر دیا، میرے اوپر روزہ ہی نہیں ہے، تو وہ ملت اسلامیہ سے، دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن روزہ ہے، صیام ہے۔ اگر کوئی مسلمان ہوتے ہوئے یہ کہہ دے کہ روزہ فرض نہیں ہمارے اوپر، روزہ رکھنا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے، تو وہ انسان ملت اسلامیہ سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہ پہلا نمبر۔ دوسرا نمبر، جو آدمی بلا عذر روزے میں دن میں قصداً بیوی سے جماع کر لیتا ہے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جو بیوی سے جماع کر لے روزے کی حالت میں دن میں تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ایسے روزے داروں، ایسے لوگوں پر روزے کی قضا بھی ہے اور روزے کا کفارہ بھی ہے۔ جو دن میں بیوی سے ہم بستری کر لے روزے کی حالت میں بغیر عذر کے، تو ایسا آدمی اس روزے کی قضا بھی کرے گا کیونکہ وہ روزہ ٹوٹ گیا، باطل ہو گیا۔ پھر روزے کا کفارہ بھی ادا کرنا ہے۔ کفارہ کیا ہے؟ ایک غلام آزاد کرنا، یا مسلسل 2 ماہ کا روزہ رکھنا، مسلسل کنٹینیو، گیپ نہیں کرنا ہے۔ ایک روزہ آپ نے رکھا تو لگاتار 60 روزے آپ کو مسلسل رکھنے ہیں کفارے کے طور پر، یا 60 مسکین کو کھانا کھلانا، یہ روزے کا کفارہ ہے۔ جو شخص بیوی سے بغیر کسی عذر کے قصداً دن میں روزے کی حالت میں جماع کر لیتا ہے۔ نمبر 3، جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، عورت کو اگر حیض کا خون آ جائے روزے میں، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ بچہ پیدا ہو جائے، نفاس کا خون آ جائے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الیس اذا حاضت المرأة لم تصلی ولم تصم۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 293 نمبر کی، کہ جس عورت کو حیض آ جائے تو وہ نہ روزہ رکھے گی اور نہ نماز پڑھے گی۔ روزہ بھی منع ہے، نماز بھی منع ہے حیضہ عورت کے لیے۔ جیسے اگر ایک عورت نے روزے کی نیت کر لی ہے، دن میں کسی وقت حیض کا خون آیا، روزہ باطل ہو جائے گا۔ سورج ڈوبنے سے پہلے کسی بھی وقت حیض کا خون آ جائے تو روزہ اس کا باطل ہو گیا اور اس روزے کی قضا دینی ہے۔ پھر بعد میں بھی جتنے روزہ چھوٹیں گے حیض کی وجہ سے، ان روزوں کی قضا دینی پڑے گی اور نماز کی قضا نہیں ہے۔ حالت حیض میں جو نماز چھوٹتی ہے تو ان نمازوں کی قضا نہیں ہے۔ حالت حیض میں جتنے روزے چھوٹتے ہیں ان روزوں کی قضا بعد میں عورت کو دینی پڑے گی۔ یہاں پر ایک اور مسئلہ ذہن میں رکھیں کہ بعض عورتیں ایسی دوا کھاتی ہیں جس سے حیض روکا جا سکتا ہے۔ مانع حیض گولیاں روزے کی حالت میں بعض عورتیں کھاتی ہیں تاکہ ہمیں روزے میں حیض کا خون نہیں آئے اور ہم مکمل روزہ رکھ سکیں۔ تو سمجھنا چاہیے کہ حیض کی جو گولیاں ہوتی ہیں خون روکنے کے لیے، اس میں نقصان ہے۔ سب سے بڑا نقصان اس دوا کا یہ ہے کہ پھر اس کے بعد عورت کے حیض کا ٹائم بگڑ جاتا ہے۔ خون کبھی زیادہ آئے گا، کبھی کم آئے گا، کبھی تھوڑا تھوڑا آئے گا، کبھی رک رک کر آئے گا۔ حیض کی گولی کھانے والی عورتوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس سے حیض پر اثر پڑتا ہے، ماہواری خراب ہو جاتی ہے، زیادہ ماہواری آنے لگتی ہے، رک رک کے آنے لگتی ہے۔ اس لیے دوا نہ کھانا بہتر ہے۔ اللہ نے عورتوں پر یہ چیز فرض کر دیا ہے، عورتوں کی طبیعت میں سے ہے، تو عورت کو اپنے حال پر باقی رہنا چاہیے، اپنی فطرت ہی پہ رہنا چاہیے، گولی نہیں کھانا چاہیے۔ ہاں اگر کوئی ایسی گولی مل جائے جس کا سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، نقصان نہیں ہے، ڈاکٹر گارنٹی لے کہے کہ ہاں اس گولی کے کھانے سے حیض رک جائے گا اور کوئی نقصان بھی نہیں ہوگا، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ نمبر 4، جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اگر کوئی شخص جان بوجھ کر عمدن قے کرتا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ جان بوجھ کر عمدن قے کرے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن آپ خود قے آ جاتا ہے، اپنے سے آ جاتا ہے، انجانے میں آ جاتا ہے، بغیر سوچے بغیر ارادے کے قے آ جاتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ صحیح ترمذی کی حدیث ہے، من ذرعہ القی فلیس علیہ قضاء ومن استقاء عمدا فلیقضی، کہ جس آدمی کو قے آ جائے تو اس پر قضا نہیں ہے، یعنی روزے کی قضا نہیں، روزہ اس کا صحیح ہے، روزہ جاری رکھے گا، لیکن کوئی عمدن قے کرتا ہے، جان بوجھ کر قے کرتا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس روزے کے بدلے بعد میں قضا کرنا پڑے گا۔ یہ چوتھی چیز تھی۔ پانچویں چیز جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، حالت بیداری میں شہوت کے ساتھ منی کو خارج کرتا ہے انسان تو روزہ ٹوٹ جائے گا، چاہے آپ مشت زنی سے ہاتھ سے جو ہے خارج کریں، یا عورت کے ساتھ بوس و کنار کرتے ہیں، کس کرتے ہیں، اس سے منی خارج ہو جائے شہوت کے ساتھ، یا آپ کوئی غلط چیز دیکھتے ہیں، گندی چیز دیکھتے ہیں، بھڑکیلے مناظر دیکھتے ہیں، اس سے شہوت کے ساتھ منی کا خروج ہو جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ چونکہ یہ عمل روزے کی حالت میں ممنوع ہے، اس لیے انسان کو توبہ بھی کرنا چاہیے کہ ہم سے غلطی ہوئی، اگر کوئی ایسا کر لیتا ہے روزہ تو ٹوٹے گا ہی، ساتھ ساتھ اللہ سے توبہ بھی کرے، اس روزے کی قضا بھی کرنی پڑے گی۔ نمبر 6، وہ چیزیں جو کھانے پینے کے قبیل سے ہیں، یعنی چاول نہیں ہے، روٹی نہیں ہے، گوشت نہیں ہے، دال نہیں ہے، لیکن کھانے پینے کے قبیل سے اس ٹائپ کی چیزیں ہیں، اس کے استعمال سے بھی روزہ آپ کا ٹوٹ جائے گا۔ یعنی ڈائریکٹ کھانے کی چیز نہیں، لیکن کھانے پینے والی چیزوں میں شمار ہوتا ہے، اگر اس کا استعمال کرتے ہیں، منہ میں لیتے ہیں، حلق سے نیچے اتارتے ہیں، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ جیسے آپ یاد کیجئے، بیڑی پیتے ہیں، سگریٹ پیتے ہیں، یا تمباکو کھاتے ہیں، سورتی کھاتے ہیں، وہ منہ میں لیتے، کھانے پینے والی چیز ہے، اس کا ذائقہ معلوم ہوتا ہے، اس کا ٹیسٹ معدے میں اور حلق سے نیچے اترتا ہے، روزہ اس سے باطل ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے کوئی طاقت والا انجیکشن لگاتا ہے، ہم نے کھانا نہیں کھایا لیکن طاقت والا انجیکشن اگر لگاتے ہیں تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ چھٹی چیز تھی۔ 7ویں نمبر پر اگر کوئی حجامہ کرتا ہے، حجامہ جس کو پچنا کہتے ہیں، اگر کوئی پچنا لگواتا ہے، جسم سے خون نکالا جاتا ہے، علاج کیا جاتا ہے خون نکال کر، پچنا اگر کوئی روزے کی حالت میں لگاتا ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن حدیث دونوں طرح کی آتی ہیں، بعض حدیث میں آتا ہے کہ پچنا لگانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، بعض حدیث میں آتا ہے کہ پچنا لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اس سلسلے میں میری رائے جو ہے یہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ اس عمل کو رات تک مؤخر کر دیا جائے۔ یہ علاج ہے، آپ دن میں کیوں ضروری سمجھتے، رات میں کر لیں تاکہ آپ کو روزے میں شک بھی نہیں ہو، آپ کا روزہ بھی بچ جائے گا۔ تو پچنے میں خون نکالا جاتا ہے بدن سے، لیکن آپ خود جسم سے کچھ خون نکل جائے، زخم لگ جائے، تھوڑا نکل آئے، تھوڑا سا جسم سے ایکسیڈنٹ کی وجہ سے خون نکل آئے، یا بلڈ ٹیسٹ کے لیے آپ کا خون نکالا جائے تھوڑا سا، تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ جسم سے اگر تھوڑا بہت خون نکلتا ہے، زخم لگ جاتا ہے، اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ تو ان چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اب میں آپ کے سامنے وہ چیز ذکر کر رہا ہوں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ یہ بھی چیز آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ کن باتوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ چنانچہ اگر کوئی بھول کر کھا لیتا ہے، پی لیتا ہے، روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ انجانے میں بغیر کسی ارادے کے قے ہو جاتا ہے، روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ جو آدمی طاقت رکھتا ہے اپنی شہوت پر اور بیوی کے ساتھ کس کرتا ہے، اس سے بوس و کنار ہوتا ہے، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یعنی اس کو یقین ہے کہ بیوی سے قریب ہونے سے یا اس سے کس کرنے سے ہم جماع میں واقع نہیں ہو سکتے، اپنے اوپر اتنا کنٹرول ہے کہ بیوی کے ساتھ ہم بستری نہیں کریں گے، صرف کس کریں گے، تو اس سے روزہ نہیں فاسد ہوگا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ روزہ اس وقت ٹوٹے گا جب آپ بیوی کے ساتھ ہم بستری کریں گے۔ اسی طریقے سے خود بخود خون آ جائے تھوڑا سا زخم سے یا کسی بھی طرح سے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی طرح سے ایسا انجیکشن جس میں طاقت نہیں ہے، طاقت والی چیز نہیں ہے، تو وہ انجیکشن بھی روزے کی حالت میں لگا سکتے ہیں۔ روزے کی حالت میں آنکھوں میں سرما لگا سکتے ہیں، کلی کر سکتے ہیں، ناک میں پانی ڈال سکتے ہیں، لیکن زیادہ تعداد میں نہیں کہ ناک سے پھر پانی جو ہے حلق میں گر جائے۔ تو زیادہ تعداد میں نہ ناک میں پانی لینا ہے، نہ منہ میں پانی ڈالنا ہے۔ اسی طریقے سے
نہا سکتے ہیں، اگر آپ کو گرمی معلوم ہو، پیاس معلوم ہو، ٹھنڈا پانی اپنے سر پہ جو ہے رکھ سکتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا عمل ثابت بھی ہے۔ ضرورت کے تحت اگر کوئی کھانا ٹیسٹ کرنا چاہتا ہے، ضرورت کے تحت ٹیسٹ کر سکتا ہے، بغیر ضرورت کے نہیں ٹیسٹ کرنا چاہیے۔ اگر کسی کو ضرورت ہے کہ کھانے میں نمک ہے کہ نہیں ہے تو کھانا ٹیسٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ ٹیسٹ صرف زبان تک ہو، زبان پر لے کر اس چیز کو ہم پھینک دیں، اس کا جو ہے ذائقہ اندر اور معدے میں حلق سے نیچے نہیں اتارنا ہے۔ اسی طریقے سے روزے کی حالت میں اگر انسان کو احتلام ہو جائے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ سو گئے دن میں، احتلام ہو گیا، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طریقے سے کوئی آدمی رات میں بیوی سے ہم بستری کیا تھا، حالت جنابت میں اس نے روزے کی نیت کی اور حالت جنابت میں اس نے سحری بھی کھایا، روزہ اس کا صحیح ہے۔ اگر وہ اتفاق سے غسل نہیں کر سکا، فجر کے وقت صبح ہو گئی، دن نکل آیا، روزہ اس کا صحیح ہے، روزہ صحیح ہے، روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے روزے کی حالت میں کان میں دوا ڈال سکتے ہیں، آنکھ میں دوا ڈال سکتے ہیں، لیکن اگر یہ عمل رات میں انجام دیتے ہیں تو اور اچھا ہے، لیکن دن میں اگر ضرورت پڑ جائے تو ضرورتاً ہم آنکھ میں اور کان میں دوا ڈال سکتے ہیں۔ البتہ ناک میں دوا نہیں ڈالنا چاہیے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ناک کا حصہ کھلا ہوا ہے، حلق سے جوائنٹ ہے اور حلق میں جانے سے نیچے معدے میں جا سکتا ہے، تو ناک میں جو دوا آتی ہے وہ دوا نہیں لینی چاہیے، وہ رات ہی میں لینا چاہیے، روزے کی حالت میں نہیں لینا چاہیے۔ یہ چیزیں، ان چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اب بعض طبی میڈیکل والی جو چیزیں ہیں وہ چیزیں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں جو روزے سے متعلق ہیں۔ نمبر 1، حالت روزہ میں آپ کسی بھی ٹائپ کا مسواک کر سکتے ہیں، پیلو کی مسواک ہو، نیم کی مسواک ہو، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں مسواک کرتے تھے، لیکن روزے کی حالت میں برش یا پیسٹ برش، ٹوتھ پیسٹ کر سکتے ہیں کہ نہیں، یہ ایک مسئلہ ہے۔ تو اس کا جواب آپ یہ سمجھیں کہ صرف برش، اس کے کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں، صرف برش کرتے ہیں وہ ایک مسواک کی طرح ہے، لیکن اگر منجن کا استعمال کرتے ہیں، پیسٹ کا استعمال کرتے ہیں، تو یہاں دھیان یہ دینا ہے کہ ایسا پیسٹ ہو جس کے اندر زیادہ اثر نہ ہو، زیادہ تاثیر والا پیسٹ نہ ہو، ایسا پیسٹ کہ جس کا اثر معدے میں نہیں جائے تو وہ پیسٹ آپ کر سکتے ہیں، سیمپل سادہ والا پیسٹ برش کے ساتھ کر سکتے ہیں، لیکن ایسا پیسٹ جس میں زیادہ اثر ہے، اس کا اثر حلق سے نیچے اور معدے تک پہنچتا ہے، تو روزے کی حالت میں اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اور مسواک کرتے ہوئے، چاہے پیلو کی مسواک، نیم کی مسواک اگر کر رہے ہیں تو آپ کو ذائقہ معلوم ہوتا ہے، آپ کبھی بھی مسواک کریں ذائقہ معلوم ہوگا، وہ ذائقہ تھوک میں ملتا ہے، اس تھوک کو نگلنا نہیں ہے، اس تھوک کو مسواک کرتے ہوئے جو ذائقہ تھوک میں مکس ہو جائے اس تھوک کو باہر پھینک دینا ہے۔ اسی طریقے سے روزے کی حالت میں کبھی کبھی انسان بے ہوش ہو جاتا ہے، کبھی انسان بے ہوش، مرگی کی بیماری ہے، اچانک بے ہوش ہو گیا، یا علاج کے طور پر انسان کو بے ہوش کیا جاتا ہے، ناک میں دوا چڑھا دیا یا انجیکشن دے دیا، کسی جگہ کو یا بدن کو سن کر دیا جاتا ہے، بے ہوش کر دیا جاتا ہے روزے کی حالت میں، تو بے ہوشی کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر انسان روزے کی نیت کر لیا ہے، دن میں کسی وقت بے ہوش ہوتا ہے یا کیا جاتا ہے کسی طریقے سے علاج کے طور پر، تو اس انسان کا روزہ صحیح ہے، اگر شرط یہ ہے کہ افطار سے پہلے اس کو ہوش آ جائے، اگر افطار کے بعد ہوش آئے تو پھر روزہ نہیں مانا جائے گا۔ افطار، کوئی آدمی دن میں بے ہوش ہوا اور افطار کے بعد ہوش آئے تو روزہ صحیح نہیں، اس روزے کے بدلے روزہ رکھنا پڑے گا۔ بے ہوشی میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص کنٹینیو بے ہوش ہے، جسے بستر مرگ پہ ہوتا ہے، ہاسپٹل میں ہوتا ہے، مہینوں بے ہوش ہوتا ہے، 2 مہینے 3 مہینے، اسی حال میں رمضان کا مہینہ آ گیا، بے ہوشی میں رمضان کا مہینہ گزر گیا، تو پھر ایسے آدمی کو رمضان کے بعد جب ہوش آ جائے تو رمضان کا روزہ قضا کرنا ضروری نہیں ہے۔ جیسے مجنون ہے، پاگل ہے، رمضان کے آنے سے پہلے کوئی انسان مجنون ہو جاتا ہے، رمضان بھر دیوانہ رہتا ہے، رمضان کے بعد ٹھیک ہوتا ہے، اس کو روزہ قضا کرنے کی ضرورت نہیں۔ ویسے ہی بے ہوشی کا 2 مہینے 3 مہینے اگر بے ہوش رہا، رمضان نکل گیا تو روزوں کی قضا کرنی اس کے اوپر ضروری نہیں ہے۔ اب طبی مسئلے میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ علاج کے طور پر انسان کے جسم میں کبھی کبھی آلات، پائپ داخل کیے جاتے ہیں، جیسے مرد ہو اس کے منہ کے ذریعہ یا پیچھے والے راستے مقعد کے ذریعہ، اسی طریقے سے عورتوں کے جسم کے اندر بھی آلات داخل کیے جاتے ہیں، آگے والے حصے سے یا پیچھے والے حصے سے
طبی معائنے کے طور پر، ضرورت کے طور پر۔ یہاں پر سمجھنا یہ ہے کہ یہ آلات اور پائپ اگر ان میں ایسی دوا استعمال ہوتی ہے جو طاقت والی دوا ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن اگر اس استعمال میں طاقت والی کوئی چیز استعمال نہیں ہو رہی ہے تو محض پائپ یا آلات داخل کرنے سے روزہ فاسد نہیں ہوگا، چاہے آپ حلق میں منہ میں ڈال دیں، پیچھے میں ڈال لیں، صرف آلات، اس میں غذائی چیز نہیں ہے، طاقت والی کوئی چیز، تو روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے روزے کی حالت میں انسان اگر انجیکشن لگاتا ہے، چاہے گوشت میں لگائے، جلد میں لگائے، نس میں لگائے، 3 طرح کا انجیکشن ہوتا ہے، گوشت میں، نس میں یا جلد میں، یہ تینوں ٹائپ کا انجیکشن اگر اس میں طاقت والی چیز نہیں ہے تو روزے پر اثر نہیں پڑے گا، لیکن اگر ان انجیکشن میں طاقت والی چیز ہے تب روزہ فاسد ہو جائے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ شوگر کے مریض انجیکشن لیتے ہیں تو اس کی گنجائش علماء نے دی ہے کہ شوگر کے مریض جو انجیکشن لیتے ہیں تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ روزے کی حالت میں کبھی کبھی مریض کو گردوں کی صفائی، ڈائلوسس کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، تو ڈائلوسس میں جو دوائیں استعمال ہوتی ہیں اس میں طاقت والی چیزیں شامل ہیں، اس لیے ڈائلوسس کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر کوئی ایسی دوا مارکیٹ میں اور دنیا میں موجود ہے جس میں طاقت والی چیز موجود نہیں ہے، اس کے ذریعے اگر ڈائلوسس کیا جائے تب کہہ سکتے ہیں کہ روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن آج کل جو ڈائلوسس کا طریقہ ہے اس میں طاقت والی چیزیں استعمال ہوتی، اس لیے اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور روزے کی حالت میں بلڈ ٹیسٹ کرتے ہیں، روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اگر ضرورت پڑے بلڈ ڈونیٹ کرنے کے لیے، بلڈ ڈونیشن، تو روزے کی حالت میں کر سکتے ہیں، اس کی گنجائش ہے۔ روزے کی حالت میں ٹکیے کا استعمال، ٹکیا جو دل کا مریض ہوتا ہے، دل کے مریض کو ٹکیا کھانے کی ضرورت پڑتی ہے، دل کی دھڑکن جو ہے پھر اس کو آرام ملتا ہے، تو ایسے مریض ٹکیے کا استعمال کرتے ہیں، زبان کے نیچے رکھتے ہیں اور وہ منہ میں وہ دوا تحلیل ہو جاتی، وہ اندر پیٹ میں نہیں جاتا، پانی سے استعمال نہیں کیا جاتا ہے۔ تو علماء نے اس کی اجازت دی ہے کہ دل کا مریض ٹکیے کا استعمال کر سکتا ہے، لیکن بعض علماء کہتے ہیں نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہ پھر کھانے کے بعد اس کا اثر نیچے تک جاتا ہے۔ لیکن میرا اسی میں یہی ہے، چونکہ دل کے مریض کو اس کی ہر حال میں ضرورت پڑتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی شریعت کے اعتبار سے اس کی گنجائش نکلتی ہے کہ دل کا مریض ٹکیے کا استعمال کر سکتا ہے۔ ایک مسئلہ، میڈیکل مسئلہ، کہ اگر ہم علاج کے طور پر یا شوق، صرف یوں ہی اگر مادے کا استعمال کرتے ہیں، یعنی جس کو آپ کہہ لیں کہ لکوڈ چیزیں اگر آپ استعمال کر رہے ہیں روزے کی حالت میں، یعنی جسم پہ لگاتے ہیں، بدن پہ لگاتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں، جیسے تیل کا استعمال ہے، سر پہ لگائیں، بدن میں لگائیں، اسی طرح سے مرہم، پٹی باندھیں، لگائیں، مرہم لگائیں، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، اور کریم کسی بھی ٹائپ کا بدن پہ، جسم پہ لگائیں، اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں۔ اب آتے ہیں دانتوں کے اسکیننگ پہ، دانت کا اسکین کیا جاتا ہے، دانت نکالا جاتا ہے، دانت کی اصلاح کی جاتی ہے۔ روزے کی حالت میں اس کی گنجائش ہے کہ روزے کی حالت میں دانت کا اسکین کر سکتے ہیں، دانت کی اصلاح کر سکتے ہیں اور دانت نکلوا بھی سکتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ دھیان میں رہے کہ دن میں اگر ہم روزے کی حالت میں ایسا کام کرتے ہیں تو دانتوں سے جو خون نکلتا ہے اس کو نیچے پھینکیں گے، حلق سے نیچے ہمیں نہیں اتارنا ہے۔ تو دانت کا علاج روزے کی حالت میں کر سکتے ہیں، البتہ اگر اس عمل کو رات کے لیے مؤخر کرتے ہیں، رات میں انجام دیتے ہیں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ ایک اور مسئلہ، کسی کے جسم میں زخم ہوتا ہے، روزے کی حالت میں اس کا علاج کر سکتا ہے، اس کی صفائی کرنا ہو، پٹی لگانا ہو، دوا لگانا ہو، تو روزے کی حالت میں زخموں کا علاج اور اس پہ پٹی اور مرہم لگانے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ایک مسئلہ ہے دمہ کے مریض جو مجبور ہوتے ہیں اسپرے کے لیے، تو دمہ کا مریض مجبوری کی وجہ سے اسپرے کا استعمال کر سکتا ہے۔ یہ اسپرے دراصل ایک پریشر گیس ہوتی ہے جس کا اثر پھیپھڑوں تک پہنچتی ہے اور یہ کھانا نہیں ہے۔ دمہ کے مریض کو انتہائی ضرورت ہوتی ہے اس اسپرے کی، صرف رمضان ہی میں نہیں بلکہ رمضان کے علاوہ دوسرے مہینوں میں بھی اس اسپرے کا استعمال کرتا ہے۔ مجبوری کی حالت میں دمہ کا مریض اسپرے کا استعمال کر سکتا ہے، اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں بار الہ ہمیں رمضان میں زیادہ سے زیادہ نیکی کمانے کی توفیق دے، عبادتوں پر محنت کرنے کی توفیق دے۔ ہم نے اب تک جو عبادتیں کی ہیں اپنی رضا کے لیے ہماری عبادتوں کو قبول فرما لے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔